اس سے پہلے جو میں نے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے تو کیا اس کے اثرات ہوں گے، اس کے اوپر میں نے ایک گھر کی مثال دی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر جب لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، اور پھر کس قسم کے معاملات ان کو سامنے آ سکتے ہیں. یعنی اگر ہمارے کسی بھی سرکاری نوکر کو، سرکاری افسر کو، جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک کا بھی ہے، اس کو تنخواہ نہ ملے تو کیا حال ہوگا. سوچیں آپ ملٹری کو تنخواہ نہ ملے تو کیا حال ہوگا. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے ریونیو، پولیس اور ان ڈپارٹمنٹ کو تنخواہ نہ ملے کچھ عرصے کے لیے تو کیا حال ہوگا. وہ میں نے نظر ڈالی اور پھر اس کو میں نے کمپیئر کیا تھا پاکستان کے حالات کے ساتھ کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوگا. اب میں ذرا اسی کی تفصیل میں اگر ہم تھوڑا سا جائیں، کیونکہ جس پچھلے میں نے جو بات میں نے کہا تھا کہ اس وقت 70% چانسز تھے، 65 to 70% چانسز تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن اب حالیہ سروے کے مطابق 80% چانسز ہو گئے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. اچھا، ڈیفالٹ کی طرف جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی، آپس میں ہم لوگ لڑ رہے ہوں گے تو اس پاکستان کو کوئی ایسے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ ہر طرف موجود ہیں. تو پاکستان کو یقیناً کچھ لوگ آئیں گے جو ریسکیو کرنے کے لیے آئیں گے، پاکستان کو بچانے کے لیے آئیں گے، پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن جب بھی کوئی دوسرا آدمی آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک زمیندار ہے، وہ بیچارہ اپنا مقروض ہو گیا ہے. جب وہ مقروض ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو برابر والا پڑوسی اس کو قرضہ دیتا ہے تو قرضہ دینے کے بعد اس کا رویہ، اس کا لہجہ کس قسم کا ہو جاتا ہے. اور جب وہی لہجہ آپ اٹھاتے لے کے جائیں تو ایک وقت کے اوپر وہ آپ کی بہن بھی مانگ لیتا ہے، آپ کی بیٹی بھی مانگ لیتا ہے، اور ایک بڈھا آدمی آپ کی چھوٹی سی بچی سے شادی بھی کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کی ہر چیز اس کے مرور منت ہوتی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو جاگیردارانہ نظام کے اندر دیکھ لیجئے جو مقروض لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے وڈیرے یا ان کے بڑے کیا کرتے ہیں. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے شہری معاملات کے اندر کس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم پیسے نہیں ادا کر سکتے تو ہمیں کیا کیا دینا پڑتا ہے اور کس حد تک ان کی ناجائز جو ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں. تو اگر پاکستان کو بھی کوئی بچانے کے لیے کل کو آتا ہے اور پاکستان کو ریسکیو کرتا ہے، پاکستان کو پیسے دیتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو جائے، تو کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا یا ایک وقت کے اوپر وہ آپ سے اب مطالبات کرے گا. ایک ایسا وقت کے اوپر جب آپ کا پاکستان الحمدللہ کی فوج سب سے مضبوط ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پاکستانی فوج ان کے لیے کام کرنا شروع کر دے، ایسے ہی جیسے ہندوستان کے اندر انگریز کے لیے کام کرتی تھی، ان کے کہنوں کے اوپر جنگیں لڑتی تھیں اور ہزاروں لاکھوں ہندوستانی بیچارے جا کے ورلڈ وار 2 کے اندر مرے اور خود انگریز بیٹھا رہا اور آپ کے لوگوں کو مرواتا گیا. وہ پاکستان فوج جس کے نعرے ہم سب لگاتے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ان کے لیے لڑے، جا کے وہ ہمارے لوگ مگر جا کے ان کے لیے لڑائیوں میں حصہ لے رہے ہوں، جہاں وہ چاہیں وہ جا کے بھیج دیں. ویسے ہی آپ کے سارے بڑے فوجی ایسٹس جتنے بھی کام کے تھے وہ تو باہر چلے گئے ان کا کام کرنے کے لیے، چاہے وہ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کریں چاہے ان کے کسی کے کام کریں. چاہتے ہیں ہماری فوج بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس کے بعد وہ جو بھی ڈیمانڈ ہمارے اوپر رکھیں ہم ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کریں. وہ کہیں جی چائنا کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں رکھو، جی ٹھیک ہے آپ ہمارے کیمپ میں آ جاؤ، ہم ان کی بات مان لیں، جی ٹھیک ہے. وہ کہیں کہ جی آپ کو نیوکلیئر کی ضرورت نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیفالٹ سے بچنا ہے. پھر آپ کے پاس کوئی غیرت نہیں رہے گی. پھر وہ کہیں ہندوستان کے ساتھ آپ نے معاملات ایسے رکھنے، پھر وہ آپ سے کہیں اسرائیل کے ساتھ آپ نے معاملات ایسے رکھنے، پھر وہ جو چاہیں گے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. میرے پیارے پاکستانیوں، اگر کم سے کم آپ قائد اعظم کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے جو پاکستان قائد اعظم کے نظریے سے سچے نہیں ہو، تو کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تو مانو کہ پاکستان ان کے نام کے اوپر بنایا ہوا ملک ہے، یہاں پر عاشقان رسول رہتے ہیں. سوچ لیں آپ کہ ان کی امتی ہو کے آپ ان کی اس حد تک غلامی کریں گے، اس حد تک جائیں گے، اس حد تک ان کے بالکل پورا کا پورا اپنے آپ کو قربان کر دیں گے. تو یہ ڈیفالٹ بہت خطرناک ہے. اس ڈیفالٹ کو سیریس لو. ان چھوٹے سیاسی معاملات کے اندر جو قوم کو الجھایا جا رہا ہے اس سے بچو اور اس ڈیفالٹ کے لیے کام کرو. ایک بھی آدمی ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کوئی اس کے پاس ایسے ریولیوشنری آئیڈیاز ہوں. آپ کے ملک کی ساری انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، ایگریکلچر کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اس سیلاب کے بعد آپ کے ایگریکلچر کا بیڑا غرق ہوا ہے، آپ کی انڈسٹریاں بالکل تباہ ہوئی ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہوں گے ڈیفالٹ کے بعد. اور جب یہ بڑے آقا آپ کو بچانے کے لیے آئیں گے اور وہ کس قسم کی شرائط لگائیں گے. ٹرکی کے اوپر جو شرائط لگائی تھی ہمارے سامنے موجود ہیں، جو انہوں نے جاپان کے اوپر لگائیں، جو انہوں نے یورپ کے اوپر لگائیں، جرمنی شہر کو آدھا کر کے چلے گئے. جس قسم کی ظالمانہ شرطیں یہ لوگ لگاتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کریں گے. آپ لوگوں کو کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں اور جو کام کا ایشوز ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو.